بڑے لوگوں کے کردار کو پڑھتے ہیں لیکن نبی کے کردار کو نہیں پڑھتے۔ آج کوئی تاجر اپنی تجارت کو چھوڑ کر، کوئی سیاستدان اپنی سیاست کو چھوڑ کر، کوئی ذمہ دار اپنے ذمہ دارے کو چھوڑ کر، کوئی عیالدار اپنی عیالداری کو چھوڑ کر، کوئی دنیا دار اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر، کوئی طالب علم اپنے مشاغل کو چھوڑ کر، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے میرے پیغمبر نے جوانی کس حیا کے ساتھ گزاری ہے، میرا پیغمبر کس صداقت کے ساتھ دنیا میں رہا ہے، میرا پیغمبر کس مشن کے ڈنکے بجاتا رہا ہے۔ آج پوچھئے نوجوانوں سے تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے، تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی کسی کلاکار کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی سیاستدان کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو کسی سے الگ کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ ہی میں ایسی باتیں کرنے کا قائل ہوں۔ اگر آپ کو محبت ہے کسی سیاستدان سے تو کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ اگر محبت ہے آپ کو کسی دنیا دار سے تو کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ اگر محبت ہے آپ کو کسی مذہبی رہنما سے تو کیجئے، آپ کو کون روکتا ہے۔ لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ایک محبت، حقیقی محبت، عملی محبت، ایک محبت کو مزید اپنے دلوں میں جگہ دیجئے، اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ یہ امتی ہونے کا حق ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس محبت کو اتنا تو بڑھائیں کہ جوانوں کی جوانیاں پکاریں، جوانوں کی جوانیاں پکاریں، وہ امتی ان کا کردار پکارے، ان کا کردار پکار کر کہے، بلکہ ان کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ پکار کر کہے، او لوگوں تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن رب اکبر کی قسم ہے میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی مذہبی رہنما نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی گلوکار اور کلاکار نہیں، میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی سیاستدان نہیں، میری آئیڈیل شخصیت امت کا کوئی بڑا معتبر انسان نہیں، میری آئیڈیل شخصیت میری برادری کا بڑا نہیں، بلکہ میری آئیڈیل شخصیت طائف کی گلیوں میں رب کے دین کی خاطر پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے رب کے دین کو بلند کرنے والا کونین کا تاجدار ہے۔ کچھ تے دسیے نا، پہلا فرض بند ہے مسلمان حکمرانہ دا، دوسری ذمہ داری ہے یورپ دے اندر رہن والے مسلمانہ دی، تیسرے نمبر تے ساڑی ذمہ داری ہے کم از کم اسی ہور نہیں کچھ کر سکتے، ایسی ہونا دی مصنوعات دا ہی بائی کاٹ کر دی ہے، مصنوعات دا ہی بائی وعدہ کرو انشاءاللہ آج تو بعد ٹوٹل پمپ تو مفت تیل بھی ملے تے نہیں پوانا، کہو انشاءاللہ۔ اور جڑا نبی دا نہیں ہو سکتا ساڈا وہ کی لگتا ہے، انہاں دی جتنی مصنوعات ہے کم از کم اودا تے بائی کاٹ کرو، کچھ نہ کچھ تے کرو نا، کچھ نہ محاذ تے اسی کی جانا تے کی لڑنا اور کی کچھ کرنا، نہیں، کم از کم اسی اپنے اندر جذبات پیدا کریے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا تابعدار اور سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔